رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے تقریباً اس سے بھی زیادہ عرصے سے پہلے قیامت سے پہلے کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی، بہت سارے فتنوں سے اپنی امت کو آگاہ فرمایا۔ ایک حدیث میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے اس طرح فتنے رونما ہوں گے، ظاہر ہوں گے کہ جیسے کوئی تسبیح دانوں والی تسبیح ہو اور وہ تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے دانے کیسے یکے بعد دیگرے گرتے چلے جائیں گے۔ تو اسی طرح دنیا میں فتنے کی کثرت کے ساتھ اور بہت تیزی کے ساتھ ظاہر ہوں گے۔ ایک فتنہ ابھی ختم نہیں ہوگا کہ دوسرا فتنہ مسلمانوں کے سامنے چیلنج بن کر کھڑا ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا، ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھی آگاہی بیان فرمائی کہ لوگوں اعمال میں جلدی کرو، بادروا بالاعمال فتنا، کہ ایک ایسا زمانہ فتنوں کا آنے والا ہے کہ جس زمانے میں اندھیری تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے ظاہر ہوں گے۔ صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہوگا، شام کو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو چکا ہوگا، شام کو ایمان والا صبح میں اپنے ہاتھ سے ایمان اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کے دور کی فتنے کے دور کی آگاہیاں اور پیشین گوئیاں بیان فرمائی۔ اور یاد رکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ صادق سچا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کی پیشین گوئیاں کوئی میڈیا والوں کی طرح، ان خبر دینے والوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں سچائی کا نام و نشان بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہیاں اور پیشین گوئیاں بالکل سچی، 100% سچی ہوتی ہے۔ تو بہت سارے فتنے آج کے زمانے میں ہمارے زمانے میں پائے جائے، بہت سارے فتنے، ہم گنوا نہیں سکتے اتنے سارے فتنے۔ ان سب فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ اگر ہمارے سامنے اگر چیلنج بن کر کھڑا ہوا ہے تو وہ ہے میرے بھائیوں مسلمان لڑکیوں کا بڑھتا ہوا انقلاب کا مسئلہ۔ مسلمان لڑکیوں کا اپنے دین اسلام کو چھوڑ دینے کا مسئلہ، یہ فتنہ بہت زیادہ تیزی کے ساتھ یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے مسلمانوں میں۔ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ فتنہ ہم سب کے گھر کے بالکل قریب آ چکا ہے۔ اگر ہم نے فکر نہیں کی اپنے گھر والوں کے بارے میں تو اللہ 1000 مرتبہ نہ کرے، اللہ کبھی وہ دین نہ دکھلائے ہم کو کہ ہمارے گھر میں یہ فتنہ نہ آ جائے، ڈر لگتا ہے اس سے۔ اس لیے اس پر بہت زیادہ ہم کو غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان لڑکیوں کے اندر بڑھتا ہوا ارتداد کا فتنہ بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ ایمان کی نعمت دی ہے، یہ ایمان کی نعمت بہت اہم اور قیمتی نعمت ہے۔ ہمیں اس ایمان کو دنیا سے بچا کر لے کر جانا ہے۔ اس ایمان کو بچا کر لے کر جائیں گے، اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی اور سرخ روئی اسی میں چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بغیر، اس ایمان کے بغیر دنیا اور آخرت کی سرخ روئی اور کامیابی حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی آدمی رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے ایمان کو بچا کر لے جاتا ہے تو وہ چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار ہوگا، ایک یا ایک دن سزا بھگت کر جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور جائے گا۔ ایمان کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان بچا کر لے کر گیا۔ اس لیے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ایمان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اب ہمیں فکر کرنی ہے کہ یہ ایمان کیسا ہمارا صحیح سلامت رہے، ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اس کے لیے بہت ساری فکروں کی ضرورت ہے۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ابھی کہ میں وہ ساری فکریں کہ کس طرح ہم اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں، ہم سنتے بھی رہتے۔ ابھی ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایمان کو بچا کر نہیں لے جاتے ہیں تو اس پر کتنی وعیدیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جگہ پر وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ
کہ جو آدمی اب تم میں سے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اپنے ایمان کو دین کو چھوڑ دے گا اور وہ اسی حالت میں مر جائے گا، فیموت وہو کافر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے کیے ہوئے پچھلے سارے اعمال بیکار چلے جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے، فحبطت فاولئک اعمالهم فیموت وہو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، فاولئک اصحاب النار، اور یہ لوگ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنے دین کو چھوڑ دے، اسلام کو چھوڑ دے تو اس کو دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں، فاقتلوہ، اس کو قتل کرا۔ اگر اسلامی حکومت ہو تو ایسی جگہ پر دین کے ہاتھ دھو بیٹھنے والے پر، مرتد ہو جانے والے کا حکم واجب قتل ہے، اس کی سزا قتل کی سوا کوئی نہیں۔ اتنی اہمیت ہے ایمان کو بچانے کی، ایمان کی حفاظت کرنے کی۔ اب ہمارے سامنے یہ مسلمان لڑکیوں کا، ہماری بچیوں کے ارتداد کا فتنہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لڑکیاں کیوں اسلام سے پھر جاتی ہیں، مرتد ہو جاتی ہیں، ان کے ارتداد کی وجوہات کیا ہے؟ تو سب سے پہلی وجہ اگر ہم غور کرتے، سب سے بنیادی وجہ وہ ہے ماں باپ کا اپنے گھر کے اندر تربیت کا نظام پختہ نہ بنانا، ماں باپ کا اپنے بچوں کی طرف توجہ نہ دینا۔ لڑکیاں کس کے ساتھ تعلق رکھ رہی ہے، کس کے ساتھ ان کی دوستی ہے، کن کے ساتھ آ رہی ہے جا رہی ہے، ماں باپ کو کوئی توجہ نہیں، ماں باپ کو کوئی فکر نہیں کہ کس کے ساتھ وہ اسکول میں جا رہی ہے، کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں کی طرف سے بالکل لاپرواہی اور غفلت برتتے ہیں۔ پھر جب پانی سر سے اوپر چلا جاتا ہے تب ماں باپ دوڑتے ہیں، فکر کرتے ہیں، لیکن اس وقت میرے بھائیوں محنت کرنے سے، دوڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے بچپنے سے جب ہمارے ہاتھ میں ان کی لگام ہوتی ہے، بچپنے سے اپنے اولاد کی تربیت کا نظام اپنے گھروں میں بہت زیادہ پختہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری لڑکیاں، اسلام نے تو یہ تاکید کی ہے کہ رشتے داروں میں جو لڑکے ہیں، غیر محرم ہیں، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی، یہ سارے جو لڑکے ہوتے ہیں، ان سے بھی کسی لڑکی کا بے پردگی کے ساتھ ملنا یہ ہماری شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ بلکہ چچی اپنے شوہر کے بھتیجے کے ساتھ، چچی یعنی شوہر کے بھتیجے کے لیے وہ چچی ہوئی، تو اس کے ساتھ بھی بے پردگی کے ساتھ مل نہیں سکتی چچی ہے۔ چچی بھی ہمارے لیے غیر محرم ہے، مامی موانی یہ ہمارے لیے غیر محرم ہے، ہم اس سے بے پردہ بے تحاشا بات چیت نہیں کر سکتے، تعلق نہیں رکھ سکتے۔ تو ہم اپنے گھر کے اندر لڑکیوں کے اندر، لڑکوں کے اندر پردے کا نظام مضبوط بنائیں۔ ہماری لڑکیاں رشتے دار لڑکوں کے ساتھ بھی غیر محرم لڑکوں کے ساتھ تعلق نہ رکھیں، ان کے سامنے بے پردہ باہر نکل کر نہ آئے، ہم اس کی فکر کریں۔ تو جب رشتے داروں میں جو غیر محرم لڑکے ہیں ان کے سامنے بے پردہ آنے کی اجازت نہیں، تو جو ہمارے رشتے میں بھی نہیں جو لڑکے، بلکہ کتنے تو ہمارے اسلامی بھائی بھی نہیں، ان کے سامنے بے تحاشا نکل جانا اور ان کے سامنے بے پردہ آ جانا، اس کی شریعت میں کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ تو اس لیے سب سے پہلی وجہ، بنیادی وجہ لڑکیوں کے اندر ارتداد کے بڑھنے کی سب سے بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ ماں باپ تربیت کا نظام اپنے گھر کے اندر پختہ نہیں بنائے، مضبوط نہیں بنائے، جس کی وجہ سے بچے ہاتھ میں سے نکل جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیادی وجہ۔ دوسری وجہ لڑکیوں کے مرتد ہونے کی یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہماری بالغ لڑکیاں اور بالغ ہو جانے کے بعد لڑکیوں کا مخلوط نظام تعلیم، یعنی بالغ لڑکوں کے ساتھ بالغ لڑکیوں کا اسکول میں علم حاصل کرنے کے لیے جانا اور ایک کلاس میں ساتھ میں اٹھنا رہنا، اس طرح ایجوکیشن حاصل کرنا، یہ بھی انقلاب کی طرف عورتوں کو بڑھا رہا ہے، لڑکیوں کو انقلاب کی طرف لے جا رہا ہے۔ ہماری لڑکیاں، مسلمان لڑکیاں غیر مسلم اسکولوں کے اندر جاتی ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے، اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ تعلقات بناتی ہے، ان کے
ساتھ دوستیاں بناتی ہیں اور پھر تعلق اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ لڑکیاں ان کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں اور اسلام کو بھی اسلام سے بھی ہاتھ دھو دیتی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیاں ہماری ایجوکیشن حاصل کریں، اس سے کوئی منع نہیں کرا، تو ایسا نظام بنائے، کوئی بہت نظام بنائے کہ دوسرے غیر محرم لڑکوں کے ساتھ ان کا تعلیم حاصل کرنے کا نظام نہ ہو، ایسی اسکولیں تلاش کرے، ایسا کوئی نظام بنا، آن لائن علم حاصل کرے، کوئی ایسا نظام بنانا پڑے گا۔ لیکن ایجوکیشن کے لیے لڑکیوں کے دین کو داؤ پر لگا دینا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ ہماری لڑکیاں علم حاصل نہ کرے، ایجوکیشن حاصل نہ کرے، اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ نہیں حاصل کرے گی، کوئی حرج نہیں، لیکن دین کھو بیٹھے، اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے، اس کی فکر کرنے کی ہمیں ضرورت ہے میرے بھائی۔ تو دوسری وجہ ہے، تیسری وجہ آج کل فلم بینی کا، پکچر دیکھنے اور سیریلوں کے دیکھنے کا رواج بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا بتاتے ہیں کہ فلموں کے اندر اور سیریلوں میں ایسے مناظر دکھلائے جاتے ہیں، ایسے منظر، ایسی تصویریں دکھائی جاتی ہیں کہ لڑکیوں کو ہمت بڑھ جاتی ہے، لڑکیوں کے اندر ہمت بڑھتی ہے، وہ کسی بھی طرح کا قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ ایسے مناظر فلموں میں اور سیریلوں میں دکھائے جا رہے ہیں، اور لڑکیاں بالکل نڈر ہو کر انٹرنیٹ استعمال کر رہی ہے، بڑا موبائل استعمال کر رہی ہے، فلم دیکھ رہی ہے، سیریلیں دیکھ رہی ہے، بلکہ ماں باپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لڑکیوں کے اندر امتیاز بڑھتا جا رہا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور چوتھی ایک وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے شادیوں کو مشکل بنا لیا ہے۔ مسلمانوں کے اندر لڑکے لڑکی کا نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکیوں کا نکاح خاص طور پر لڑکوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہوتی ہے، بڑی بڑی خواہشات ہوتی ہے کہ ہمیں جہیز میں یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اب لڑکی کے ماں باپ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کر سکتے تو بیچاری لڑکیوں کی عمر ہو جاتی ہے، وہ نکاح کر نہیں پاتی ہے اور پھر اس طرح کا قدم اٹھاتی ہے۔ ایک وجہ یہ بھی بہت ساری کارگزاری ایسی بھی ہے، حیدرآباد شہر کے کسی گاؤں کی ایک کارگزاری ایسی سننے کو ملی کہ ایک مسلمان لڑکی کا نکاح کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہو گیا، شادی مسلم اس کے ساتھ ہو گیا۔ ماں باپ سے پوچھا گیا کہ بھائی ایسا کیوں ہوا کہ آپ کی لڑکی کا نکاح شادی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہوئی؟ تو ماں باپ نے جواب دیا کہ کیا کریں، ہم چاہتے تھے، ہماری خواہش تھی کہ مسلمان لڑکوں سے ان کا نکاح ہو، لیکن مسلم نوجوانوں کی ڈیمانڈ، ان کی خواہشات اتنی زیادہ ہے، ہمارے پاس مال و دولت نہیں، اب ان کی خواہشات پوری نہیں کر سکتے، لا کر ان کو گاڑی دے نہیں سکتے جہیز میں، اور اس غیر مسلم لڑکے کا نکاح کا پیغام آیا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے جہیز میں؟ تو اس نے کہا مجھے ایک پیسہ بھی نہیں چاہیے، میں آپ کی لڑکی کے ساتھ ایسے ہی نکاح کروں گا۔ تو جس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروا دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری وجوہات ہیں، اس لیے ہم سب کو ان مسئلوں پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی وجہ وہ ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کے بارے میں خوب فکر کریں۔ ہمارے دیکھو، تربیت کے بارے میں ماں باپ کو کس طرح بننا پڑے گا؟ تربیت کرنے کے لیے اس طرح بننا پڑے گا جیسے ڈرائیور ڈرائیونگ کرتا ہے، گاڑی چلاتے وقت ڈرائیونگ کی ایک وقت میں 5-6 جگہوں پر گاڑی میں نظر ہوتی ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا، جو گاڑی چلانا جانتے ہیں 4 وہیل، تو وہ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں ڈرائیور کی کتنی جگہوں پر نظر رکھتا ہے۔ وہ اپنی سامنے کی طرف نظر، پھر دائیں سے بائیں سے کون آ رہا ہے اس پر نظر 3، پھر سامنے آئینہ ہوتا ہے اس میں پیچھے سے کون آ رہا ہے اس پر نظر، پھر دائیں بائیں آئینہ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اس طرف سے کون آ رہا ہے، اس طرف سے کون آ رہا ہے۔ بڑے وقت ڈرائیور 5-6 جگہوں پر نظر رکھتا ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کی پلک جھپکنے کی غفلت ڈرائیور کی ہو جاتی ہے تو اس کو موت کے گھاٹ بہت سی مرتبہ اس کی غفلت پہنچا دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طرح ماں باپ کو بھی اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند رہنے کی اور ان پر کسی طرح نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن شرط یہ کہ پیار محبت کے ساتھ ان پر نظر رکھی جائے، ان کو دوست بنا کر
اپنے بچوں کو پیار محبت کے ساتھ دوست بنا کر ہم ان کی تربیت کریں. یہ نہیں کہ جھڑک کر ڈانٹ ڈپٹ کر مار پیٹنے سے جھڑکنے سے اولاد ماں باپ کی بھی دشمن بن جاتی ہے, ماں باپ کے لیے بھی باغی بن جاتی ہے اولاد. اس لیے پیار محبت کے ساتھ ہم ان کی اچھی تربیت کریں, ان کو دوست بنا رکھنا. پھر موبائل اور انٹرنیٹ وغیرہ کے استعمال پر ہم تھوڑی پابندی لگائیں. ہمارے بچے ہمارے سامنے اگر ان کو ضرورت ہے تو موبائل ماں باپ کے سامنے استعمال کریں. ماں باپ کی غیر حاضری میں ماں باپ کے نہ دیکھتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کے ہاتھ میں بڑا موبائل یا انٹرنیٹ نہ دیا جائے. اس کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے. تیسری بات, مخلوط تعلیمی نظام. لڑکے لڑکیاں اگر ساتھ میں پڑھتے ہیں, صرف اسکول ہے, بالغ لڑکے اور بالغ لڑکیاں, تو اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے. بلکہ ہمارے مسلمانوں کے یہاں تو یہ مسئلہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک لڑکی بالغ ہو جائے, 9-10 سال 11-12 سال کی ہو جائے, تو اسلامی تعلیم بھی, شرعی تعلیم بھی کسی استاد کے پاس وہ حاصل نہ کرے, بلکہ وہ کسی عورت سے جا کر اپنا اسلامی تعلیم بھی حاصل کرے. تو عصری علوم اور ایجوکیشن حاصل کرنے کی کہاں اجازت ہو سکتی ہے؟ تیسری وجہ ہے. اور چوتھی وجہ یہ بتلائی گئی کہ ہم جو ہے اپنی شادیوں کو آسان بنانے کی فکر کریں, تاکہ اس طرح کی لڑکیاں جو ہیں جن کے ماں باپ غریب ہیں, جہیز دینے پر قدرت نہیں ہے, تو ایسی لڑکیوں کا بھی نکاح اچھے مسلمان گھرانوں میں ہو, ہم اس کی فکر کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بارے میں غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اچھا قدم اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. ایسی لڑکیاں ہماری جو دین سے مرتد ہو چکی ہے, اللہ ان کے دین واپسی کے اللہ تعالیٰ ان کا انتظام فرمائے کہ وہ واپس اپنے دین میں مذہب میں واپس لوٹ آئے. اللہ تعالیٰ اسی شکل و سمتے میں نہ فرمائے. واقعی الحمد للہ.